سلیمان خدا سے منحرف ہوتا ہے۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھی، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموز کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا، تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سلیمان کے دشمن۔ سو خداوند نے ادومی ہدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا، کیونکہ جب داؤد ادوم میں تھا اور لشکر کا سردار یوآب ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا، کیونکہ یوآب اور سب اسرائیلی 6 مہینے تک وہیں رہے جب تک کہ اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا۔ تو ہدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا۔ اس وقت ہدد چھوٹا لڑکا ہی تھا، اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے، اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فرعون کے پاس مصر میں گئے۔ اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی اور اسے جاگیر دی۔ اور ہدد کو فرعون کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تحفنیس کی بہن اسی کو بیاہ دی، اور تحفنیس کی بہن کے اس سے اس کا بیٹا جنوبت پیدا ہوا، جس کا دودھ تحفنیس نے فرعون کے محل میں چھڑایا، اور جنوبت فرعون کے بیٹوں کے ساتھ فرعون کے محل میں رہا۔ سو جب ہدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یوآب بھی مر گیا ہے، تو ہدد نے فرعون سے کہا، مجھے رخصت کر دے تاکہ میں اپنے ملک کو چلا جاؤں۔ تب فرعون نے اس سے کہا، بھلا تجھے میرے پاس کس چیز کی کمی ہوئی کہ تو اپنے ملک کو جانے کے درپے ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، پھر بھی تو مجھے جس طرح ہو رخصت ہی کر دے۔ اور خدا نے اس کے لیے ایک اور مخالف الیدا کے بیٹے رزون کو کھڑا کیا،
جو اپنے آقا زوبا کے بادشاہ حدد ازر کے پاس سے بھاگ گیا تھا، اور اس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لیے۔ اور جب داؤد نے زوبا والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا، اور وہ دمشق کو جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے۔ سو حدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا، اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور ارام پر حکومت کرتا رہا۔ یربام کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ اور سریدہ کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربام، جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروا تھا، اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا، اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملوں کو بناتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رکھنے کی مرمت کرتا تھا، اور وہ شخص یربام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یربام یروشلیم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیا نبی اسے راہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے، سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے، اور اس نے یربام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ، میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبیلے تجھے دوں گا، لیکن میرے بندے داؤد کی خاطر اور یروشلیم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنی امون کے دیوتا ملکون کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا۔ پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے، میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا، پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی 10 قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا، اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا، تاکہ میرے بندے داؤد کا چراغ یروشلیم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے، اور میں تجھے لوں گا اور تو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندے داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا، اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا، اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا، پر ہمیشہ تک نہیں۔ اسی لیے سلیمان یربام کے قتل کے در پے ہوا، پر یربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا۔ سلیمان کی وفات اور سلیمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت، سو کیا وہ سلیمان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں؟ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلیم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔
اور اس کا بیٹا رہبام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔